کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اور یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، فرمایا کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم ایک سفر میں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فراد المؤذن ان یؤذن، تو مؤذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا. یہ آ گئی وہ بات جو باب کے مطابق ہے کہ اذان کہی جائے. تو مؤذن نے اذان کہنے کا ارادہ کیا. فقال له ابرد، تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا کرو، یعنی ابھی گرمی زیادہ ہے تو موسم کو ذرا ٹھنڈا ہونے دو. ثم اراد ان یؤذن، پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد مؤذن دوبارہ کھڑا ہوا کہ اذان کہے، تو حضور نے فرمایا ابرد، ٹھنڈا کرو. ثم اراد ان یؤذن، پھر تھوڑی دیر کے بعد مؤذن نے پھر ارادہ کیا اذان کہنے کا. فقال له ابرد، تو حضور نے پھر فرمایا ٹھنڈا کرو. اب دیکھیے کتنا وقت گزر گیا. اب صحابہ کرام بتاتے ہیں حتی ساو الظل الطلول، اتنا وقت گزر گیا ظہر کی نماز کو کہ جو سایہ پڑتا تھا نا تو وہ ٹیلوں کے برابر ہو گئے. جو ٹیلوں کا سایہ زمین پہ پڑ رہا تھا وہ اس کے برابر ہو گیا، جس کو کہتے ہیں سایہ ایک مثلی ہو جانا. ایک مثلی سایہ جس کو کہیں گے، ٹیلوں کے برابر. ٹیلے جو ہیں ان کا سایہ اور ٹیلے دونوں برابر ہو گئے. کسی بھی چیز کا سایہ جب برابر ہو جائے گا نا اس کے، تو ایک مثلی ہو جائے گی، وہ سایہ ایک مثلی کہلائے گا. اور جب ڈبل ہو جائے گا تو دو مثلی کہلائے گا. اب یہ سمجھ لیجئے مسئلہ بخاری شریف کی روشنی میں. یہ ظہر کی نماز ہے، یہ نماز ظہر کی ہے، اور ظہر کی نماز کے لیے مؤذن اذان کہہ رہا ہے. دوپہر کا وقت ہے، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے دوپہر زیادہ ہے، گرمی ہے، ٹھنڈا کرو. عصر میں تو ٹھنڈا کرنے کا سوال ہی نہیں ہے، ظہر کا وقت ہے، ٹھنڈا کرو، یہاں تک کہ سایہ ایک مثل ہو گیا. تو ایک مثل سائے کے بعد ظہر پڑی گئی. تو اس سے صاف پتہ چلا کہ ایک مثل سائے کے بعد بھی ظہر کا وقت ہوتا ہے. اور عصر کا وقت پھر کب شروع ہوتا ہے اور ظہر کا وقت کب ختم ہوگا؟ جب سایہ دو مثل ہوگا. تو ہم جو نماز عصر کی ادا کرتے ہیں وہ اسی حساب سے کہ جب سایہ دو مثل ہوتا ہے تو ہمارے یہاں اذانیں ہوتی ہیں. سب یہ لکھا ہوا ہے نقشے کے اندر، سب لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ دو مثلی سایہ کا ہمارے یہاں ٹائم ہوتا ہے عصر، اس وقت ظہر کا وقت ختم ہو گیا. اور یہ جو سایہ ایک مثلی سے اذانیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں عصر کی، یہ اس حدیث کے خلاف ہے. یہ حدیث ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں اور لوگ ایک مثلی سائے پہ عصر کی اذانیں دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک مثلی سائے کے بعد حضور ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ حدیث ہے بخاری کی. تو بخاری کو مانتے ہیں یا نہیں؟ بخاری کا اتنا شور ہے، بخاری میں جو لکھا ہے وہ پورا پڑھو تو صحیح، لوگوں کو پوری بخاری سناؤ تو صحیح، پھر پتہ چلے گا کہ بخاری میں کیا کیا ہے. اپنے مطلب کی چیزیں لوگوں نے نکال لی، اور جو اپنے مطلب کا نہیں ہے اس پہ ہاتھ پھیر دیا. میں نے پیچھے بھی ایک طویل گفتگو کی تھی، پورا درس دیا تھا اس بات پر کہ تہجد کی اذان کوئی ذکر نہیں ہے اس کا بخاری میں، کسی حدیث میں نہیں. تہجد کی کوئی اذان نہیں ہے حدیث میں. یہ لوگوں نے اس کو تہجد بنا دیا. وہ بلال اذان دیتے تھے، اس کے بارے میں نے ساری حدیثیں جمع کر کے بتایا تھا کہ اس میں یہ آیا کہ وہ غلطی سے دے دیتے تھے، یہ بھی آیا. اور اس کے بعد حضور نے ان سے اعلان کروایا ان العبد قد نام، اعلان کرو بندہ سو گیا تھا. اور پھر وہ جو اذان دی جاتی تھی اس کا مقصد بھی بتایا کہ تاکہ جو کھڑا ہے نا نماز میں وہ لوٹ جائے، اور جو سو رہا ہے وہ سحری کے لیے اٹھ جائے. یہ سب تھا. تہجد کا کہیں ذکر نہیں. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ کسی شارح نے اس سے پہلے کبھی بحث نہیں کی کہ یہ تہجد کی اذان ہو رہی. انہوں نے بحث ہی دوسری چھیڑ دی. وہاں پہ ریوائز کروا رہا ہوں یہ ریوائز ہو رہی ہے پچھلی بات، پھر اس پہ آتا ہوں میں. تمام شارحین نے جو بحث کی وہاں پہ وہ یہ کہ اگر غلطی سے مؤذن فجر کی اذان پہلے دے دے تو کیا حکم ہے. یہ بحث محدثین نے چھیڑی. تہجد کی اذان کی بحث کسی نے چھیڑی ہی نہیں. اور دنیا میں اب تہجد کی اذانیں شروع کر دی گئی ہیں. تہجد خفیہ نماز ہوتی ہے، اس کی اذانیں نہیں ہوتی، اس کا پرچار نہیں ہوتا. تو یہ سمجھنا چاہیے.
اور یہ ہے جناب دوسری بات کہ اب وہ اذان جو ہو رہی ہے، اب سایہ ایک مثلی پہ عصر کی اذان ہو رہی ہے، 1 گھنٹہ پہلے سایہ ایک مثلی پہ، تو یہاں آ گیا کہ سایہ ایک مثلی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ یہ تو ایک حدیث ہے، اس پر بھی اگر دلیل دیں گے تو اور بھی حدیثیں پھر ہماری تائید میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بخاری کی حدیثیں ہیں تو اس میں بھی یہی آیا کہ سایہ ایک مثلی جو ہے نا، یہ عصر کا وقت نہیں ہوتا۔ عصر کا وقت وہی ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، جب سایہ 2 مثلی ہوگا تو عصر کا وقت ہوگا۔ اگر اس سے پہلے کوئی عصر کی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ہماری مثال دے کے سمجھایا کہ تمہاری اور پچھلی امتوں کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کسی نے کام کیا فجر سے لے کر کے ظہر تک، اور ایک دوسری قوم نے کام کیا ظہر سے لے کر عصر تک، اور ایک تیسری قوم نے کام کیا عصر سے مغرب تک۔ 3 قومیں۔ یہ جو پہلے کام کر کے گئی قوم میں یہ یہود و نصارہ ہے، مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے۔ جب انہوں نے اپنے اپنے ٹائم میں یہ کام کر لیا، پورا مزدوری کر لی، تو ان کو اجرت دی گئی، یہ لو بھائی یہ تمہاری اجرت ہے، یہ تمہاری اجرت، اور ان کو ایک ایک اجرت دی گئی، سنگل، ڈبل نہیں، سنگل۔ اور پھر اس کے بعد تیسری قوم جب تم ہو، تم نے کام کیا عصر سے لے کے مغرب تک، تو تمہیں ڈبل اجرت دی گئی اور تمہارا ٹائم بھی کم۔ تو انہوں نے یہ کہا پچھلی امتوں نے کہ یا اللہ ہم نے محنت بھی زیادہ کی، ٹائم بھی زیادہ لگایا اور اجرت بھی کم ملی، اور ان کو تو نے کام بھی ان سے کم لیا اور پھر اجرت بھی ڈبل دے دی۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم کیا؟ میں نے تمہارے حق میں سے کچھ کم کیا؟ جو تم امت محمد کو دیکھ رہے ہو تو میرا فضل ہے، جس کو چاہوں دوں۔ یہ ساری بات کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ہے تو ویسے امت کی فضیلت میں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا نمازوں کے اوقات کے حوالے سے مسئلہ ڈھونڈ لیا۔ یہ ان کی دقت نظر دیکھیں، یہ حدیث صحیح اسی وقت بیٹھے گی جب یہ والی ٹائمنگ لیں گے آپ، 2 مثلی سائے والی ٹائمنگ۔ عصر کا وقت 2 مثلی سے شروع کریں گے نا اور مغرب تک لے کے جائیں گے تو پھر وہ کم ہوگا پچھلے ٹائمنگ کے مقابلے۔ اور اگر وہ والا ٹائم لیں جو آج لوگ لے کے چل رہے ہیں، 1 مثلی اور پھر 1 مثلی سے لے کے غروب آفتاب تک کا، تو یہ وقت اور پچھلا وقت دونوں برابر ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا ٹائم یہ ہے عصر سے مغرب تک، تو اگر عصر کا وقت یہ والا لے لیں 1 مثلی والا، تو یہ اور وہ برابر، تو امت کا اعتراض ہی غلط ہو جائے گا۔ پھر تو جو انہوں نے بات اٹھائی ہے، جو مقدمہ اٹھایا کہ یا اللہ انہوں نے ٹائم کم دیا اور اجرت زیادہ ملی، تو یہ بات ہی غلط ہو جائے گی، کیونکہ ٹائم تو برابر ہو جائے گا دونوں کا، ہمارا ٹائم ان کا ٹائم برابر ہو جاتا ہے پھر۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے نکالا کہ ضروری ہے کہ پھر عصر تا مغرب جو وقت ہے وہ کم ہونا چاہیے، اور وہ کم اس وقت ہوگا جب شاید 2 مثلی سے شروع کرو گے۔ دیکھا ہم نے، یہ ہے۔ اور یہ ایک حدیث یہ ہو گئی، اور دوسری جو ابھی میں نے پڑھی ہے وہ یہ ہے۔ اس میں یہ آیا کہ حضور نے نماز کو ٹھنڈا کروایا، ٹھنڈا کروایا، ٹھنڈا کروایا، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں حتی ساوى الظل الطلول، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ تو سایہ 1 مثلی ہو گیا، اس کے بعد ظہر پڑی، اور آگے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شدت الحر من فیح جہنم، بے شک یہ جو گرمی کی شدت ہے نا جسے تم یہاں پر محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کی سانس ہے۔ جہنم ایک سانس لیتی ہے تو اس سے یہ شدت تمہیں محسوس ہوتی ہے، یہ فرمایا۔ اس لیے آپ نے ظہر کو ٹھنڈا کرنے کا ذکر کیا۔ اب یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھی جائے، یہ افضل ہے، مگر اگر آج کے دور میں اس پر عمل ہوگا تو لوگوں کو پریشانی ہو جائے گی اور جماعت چھوٹ جائے گی،
کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہے ظہر کا، اور یہ فکس اس لیے رہتا ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اسکولوں کی چھٹی، کالجوں کی چھٹی، تعلیمی اداروں کی چھٹی، آفیسز کی چھٹی، بریک، اس کا درمیان انٹرویل آتا ہے نماز کے لیے، ایک ٹائم وہ دیتے، تو وہ ایک فکس کر دیا گیا تاکہ لوگ اس میں آگے نماز پڑھیں اور ان کی سیٹنگ آؤٹ نہ ہو، ورنہ نماز کا نقصان ہو، اس لیے اس کو فکس کر۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر نماز جماعت سے ہمیں ملتی ہو تو پھر مستحب وقت کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ جماعت کو مقدم رکھیں گے۔ جماعت واجب ہے، اور لوگوں کے لیے بھی وہی ٹائم رکھیں گے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت سے شریک ہو سکے، نہ یہ کہ ہم مستحب اوقات کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں اور پتہ چلے لوگ کی نمازیں چھوٹنا شروع ہو جائے، جماعت چھوٹنا شروع ہو جائے۔ تو یہ حماقت بے وقوفی دین میں نہیں بتائی گئی، بلکہ جو چیز ضروری ہے اس کو ہمیشہ مقدم رکھا جاتا ہے۔